إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سعيه عند ربك مكروها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں فیضان محبت عام ہے تو عرفان محبت عام نہیں محترم عزت بزرگ اور دوستوں معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حضرات اللہ رب العزت کا بحد فضل کرم احسان شکر جس رب الجلال نے اس پرفتن دور کے اندر اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کی اس پاگھر کے اندر حاضر ہوئے اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری حاضری کو بحد قبول فرمائے ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنائے محترم حضرات اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے آج جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے آداب معاشرت اور اصلاح معاشرے کے تعلق سے معاشرتی زندگی کے دو اہم جز بیان کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے جو کہا جائے جو سنا جائے اللہ اس کو قبول فرمائے ہمارے لیے بھی پوری امت مسلمہ کے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے دو اہم جز میں سے پہلا جز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات نہ نکالے یعنی انسان جو بھی الفاظ زبان سے نکالنا چاہتا ہے اس سے پہلے انسان سوچ لے اور سمجھ لے کہ میں کیا الفاظ اپنی زبان سے نکالنے والا ہوں اور جب انسان کوئی بات بولے کوئی الفاظ زبان سے نکالے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو اس کا مطلب تولنے کا یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو تولنے کے لیے پہلے دکان پر آئے اور ترازو کے اندر اس بات کو تولے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالنا چاہتا ہے اس سے پہلے سوچ لے اچھی طرح سمجھ لے کہ میں اپنی زبان سے کون سی بات نکالنے والا ہوں ایسی بات نہ ہو جس کے بعد انسان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے اس سے بہتر ہے انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالے اس سے پہلے سوچ لے سمجھ لے کہ میں کیا کہنے والا ہوں اور نہ ہی انسان بغیر کسی تحقیق کے ہر ایک کی بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے بغیر کسی تحقیق کے کہ کسی انسان سے کوئی عام بات سنی اسی بات اور انسان جو بات کرنے والا تھا وہ بھی تھا عام انسان گویا عام انسان سے عام بات سنی تو اسی کے اوپر بغیر تحقیق کے عمل کر لینا یہ اچھی بات درست بات نہیں ہے پہلے تحقیق کی جائے ہاں جب آپ کے سامنے کوئی اہل علم بیٹھا ہوا ہے کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہے کوئی مفتی صاحب بات کر رہا ہے تو
ظاہر سی بات ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق بات کرے گا تو وہاں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کبھی کسی عام بندے سے کوئی عام بات سنی تو اس کی بات کے اوپر تحقیق کے بغیر عمل کرنا جائز درست نہیں ہے. پہلے تحقیق کر لی جائے. انشاءاللہ تحقیق کریں گے. گزشتہ روزوں کی بات ہے، ایک صاحب نے فون کی یا میسج کی کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیں. کہا کہ میں نے خواب کے اندر انڈے دیکھے، اس کی تعبیر بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس وقت کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، کتاب گھر میں موجود ہے. ٹھیک ہے، ہم کتاب دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے. کہا حضرت میں نے اپنے دوست سے سنا ہے کہ جو شخص خواب کے اندر انڈے دیکھتا ہے گویا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو ہوا ہے. ہم نے پوچھا آپ نے یہ خواب اس کی زبان سے سنی یا آپ نے اس سے پوچھی؟ کہا نہیں، ہم نے خواب دیکھی اور خواب دیکھنے کے بعد اس سے اس کی تعبیر معلوم کی. ہم نے پوچھا آپ کا جو دوست تھا، آپ کا جو فرینڈ تھا، وہ کوئی حافظ تھا، عالم تھا، مفتی تھا؟ کہا نہیں، وہ سکول کا طالب علم ہے. ہم نے کہا یہی تو آپ کی سب سے بڑی غلطی، یہی تو آپ نے غلط کیا. کہا وہ کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ جب آپ سبزی لینے کے لیے جاؤ گے تو آپ کو سبزی منڈی سے ملے گی. آپ نے جوتا پالش کرانا ہے تو آپ نے موچی کے پاس جانا ہے. آپ کو جسم کے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، سر درد ہے، پیٹ درد ہے، معدے کے اندر درد ہے، تو آپ نے کس کے پاس جانا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ہم نے کہا آپ نے غلطی کی اس سے پوچھ کر. کہا کیوں؟ ہم نے کہا جب سر کے اندر درد ہوتا ہے تو انسان ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے رخ کرتا ہے. انسان کو سبزی کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان سبزی منڈی کے اندر جاتا ہے. انسان کو کریانہ کچھ اور چیز خریدنی ہے تو وہ بازار کے اندر جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جب سبزی منڈی سے ملتی ہے وہ موچی سے نہیں ملتی. جب جوتا پالش کرانا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. جب دوائی ڈاکٹر سے ملتی ہے، سبزی منڈی سے ملتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دین کا علم علماء سے ملتا ہے. دین کا علم کس سے ملتا ہے؟ علماء سے ملتا ہے. آپ نے خواب دیکھی ہے تو آپ نے خواب کی تعبیر اس کی معلوم کرنی ہے. خواب کا مطلب کیا تھا؟ میں نے یہ دیکھا ہے. تو آپ نے کسی عالم کی طرف، کسی مفتی کی طرف رخ کرنا تھا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ جو انسان جس چیز کا کیا ہے قائل ہے، جس چیز کی جو لائن ہے، انسان اسی سے اس چیز کو معلوم کرے. اس وقت کافی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں نہ کوئی مدرسے سے فارغ ہے، نہ کبھی مدرسے کے اندر کیا ہے، نہ ہی کسی عالم دین سے کچھ پڑھا ہے. بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہا ہے. اور نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوان اس کے طبقے کے اندر آ رہے ہیں. میرا اشارہ نوجوان لوگ سمجھ چکے ہوں گے. میں نام نہیں لوں گا، نام لینا ہی گوارا نہیں کروں گا. 5 جگہ سے سمجھ چکے ہوں گے کس کی طرف اشارہ ہے. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا، بزرگوں آپ نے اگر دین لینا ہے تو دین علماء سے ملے گا. سبزی خریدنی ہے تو سبزی منڈی سے ملے گی. اسی طریقے سے بزرگوں جو انسان جس چیز کا قائل ہے اسی سے اس چیز کی طلب کی جائے. میں نے قرآن مجید کی روایت پڑھی ہے 15ویں پارے کی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اس آیت مبارکہ کے اندر اسی چیز کی طرف دعوت دی گئی ہے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، جس چیز کی تم نے تحقیق نہ کی ہو، اس چیز پر عمل نہ کیا جائے. قیامت کے دن ہمارا کان، ہماری آنکھ، ہماری زبان اور ہمارے دل سے سوال کیا جائے گا. کان سے پوچھا جائے گا تم نے ساری زندگی سے کیا سنا؟ تم نے اسے حلال چیز سنی یا حرام چیز سنی؟ اللہ حفاظت فرمائے اگر اس نے حلال سننے کے بجائے پوری زندگی حرام سنا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ کے یہاں بڑی اسے سخت سزا ہوگی اور اس کا مستحق بنے گا. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا پوری زندگی سے کیا سنتا رہا. اور پھر آنکھ سے سوال کیا جائے گا ساری زندگی اس آنکھ سے کیا دیکھتا رہا ہے. اگر انسان نے حلال کو چھوڑ کر حرام دیکھا، اللہ حفاظت فرمائے اس چیز کو دیکھا جس کا شرعاً دیکھنا جائز نہیں تھا،
تو قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنے گا، سزا کا مستحق ہوگا۔ اور پھر تیسری چیز، قیامت کے دن دل سے بھی سوال کیا جائے گا، اس دل کے اندر پوری زندگی کیا کیا خیالات آتے رہے، کیا تم نے دل کے اندر کوئی ایسا عقیدہ جمایا ہوا تھا جو قرآن و سنت کے خلاف تھا، یا تم نے پوری زندگی اس دل کے اندر کسی سے بغیر کسی دلیل کے کچھ التزام، کچھ بغض، کینہ رکھا ہوا تھا۔ قیامت کے دن دل سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر دی ہوئی نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور قیامت کے دن جس چیز کے متعلق اگر وہ دیکھنے کی چیز ہوئی تو آنکھ سے سوال کیا جائے گا، اگر وہ سننے کی چیز ہوئی تو کان سے سوال کیا جائے گا، اگر وہ سمجھنے کی چیز ہوئی تو دل سے سوال کیا جائے گا۔ اور آنکھ، کان اور زبان یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں، اور اس لیے بار بار اللہ رب العزت ان نعمتوں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارے اعضاء جھوٹ نہیں بول سکیں گے، قیامت کے دن ہماری اعضاء، ہماری جو زبان ہے اس کو بند کیا جائے گا، اور ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر ارشاد ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهدهم ارجلهم بما كانوا يكسبون، قیامت کے دن ہم مجرموں کے منہ پر کیا کریں گے؟ مہر لگا کر بند کر دیں گے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے کان گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں بولیں گی۔ آنکھ کہے گی میں نے اس سے غلط دیکھا تھا، ہاتھ کہے گا میں نے ان سے غلط پکڑا تھا، کان کہے گا میں نے اس سے غلط سنا تھا، دل کہے گا میرے اوپر گندے گندے خیالات گزرتے رہے۔ قیامت کے دن انسان کی زبان نہیں بولے گی، اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ تو پھر انسان اندازہ لگائے میرا جسم، میرے جسم کے اعضاء اگر میرے خلاف گواہی دیتے ہیں تو میرا اور کون رہے گا؟ میرا ہی جسم اگر میرے خلاف ہے تو پھر میرے پاس بچے گا کیا؟ تو اس لیے بزرگوں، ہم نے آنکھ کی، کان کی، دل کی، زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور نظر کی حفاظت، اس کی تو بہت حفاظت کرنی ہے۔ نظر کے اندر بے احتیاطی برتنا، بے احتیاط نظر کسی کی چیز کے اوپر ڈال دینا انسان کو بہت بڑے سنگین گناہ کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ جہاں آج روزمرہ کی زندگی کے اندر بے حیائی اور فحاشی بدکاری کا جہاں دورہ ہے، وہاں شیطان جو ہمارا کلم کلا دشمن ہے، اس نے انسان کے ہاتھ میں بد نظری کا ہتھیار تھما دیا ہے، اور خود مطمئن ہو چکا ہے کہ انسان کی آنکھ جو ہے جب یہ بد نظری کرتی ہے تو انسان کی غلط نظر کی وجہ سے شیطان کی ساری جو ہے کیا ہے، اس کی جو خواہشات ہے، اس کی آرزو ہے، اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اگر اچانک کسی عورت کے اوپر، اس اجنبی عورت کے اوپر نظر پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ حکم دیا گیا فوراً اپنی نگاہ کو واپس ہٹا لیا جائے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے آنکھ کی نظر شیطان کے خطرناک زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، وقت کا سب سے بڑا فطرہ یہ ہے اس وقت دنیا کے اندر کہ نظر کی جو ہے نظر پاک نہیں رہی، اور جو شخص نظر کا گندا ہوگا ایسا شخص میدان کے اندر لڑنے کے لیے کبھی نہیں اتر سکتا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بزدل ہے، اس کی آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، وہ کبھی میدان کے اندر لڑنے کے لیے نہیں اتر سکتا، جس کی نگاہ کیا ہے، غلط ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم کا فرماتے ہیں، ان کا فرمان ہے
میں آج تک چپ رہنے سے کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا ہوں تو اپنے زبان کی بول سے پچھتایا ہوں۔ اس لیے جب بات کرنی ہے تو پہلے توڑو اور پھر بولو۔ نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے بزرگوں، جہاں نظر گئی وہیں پر دل دماغ چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اپنی نظر کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے میرے اور آپ کے رہبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کسی اجنبی عورت کے اوپر بے ارادہ نظر ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے کہ اچانک پڑ گئی، لیکن پھر پلٹ کر دیکھنا اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی ذرا برابر کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بندے کی نظر اچانک کسی کے اوپر پڑ گئی، اس کی تو گنجائش ہے کہ اس کی نظر اچانک پڑی ہے، لیکن دوبارہ پلٹ کر دیکھنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بزرگوں، جہاں نظر کی حفاظت مرد کے لیے حکم دیا گیا کہ ضروری ہے نظر کی حفاظت کرے، نظر کو نیچی رکھے، وہاں عورت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ عورت بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں کو کہا گیا مرد لوگ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، نظروں کی حفاظت کرے، اور عورت کو کھلی اجازت ہے کہ غیر محرم کو دیکھے۔ نہیں، بلکہ مرد کے لیے بھی وہی حکم ہے اور عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ مرد سے بھی کہا گیا اپنی نگاہیں نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور عورتوں سے بھی یہی کہا گیا۔ عورت کو کھلا چھوڑا نہیں گیا کہ مرد کے لیے پابندی ہے، عورت کے لیے پابندی نہیں۔ عورت کے لیے بھی حکم ہے نظروں کی حفاظت کرے، مرد کے لیے بھی حکم ہے نظروں کی حفاظت کرے۔ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، نگاہ پاک نہیں رہی، نگاہ غلاظت دیکھنے کو لگ گئی، نگاہ نے جو حق چیز دیکھنی تھی اس کو نہیں دیکھا، جو نہیں دیکھنی تھی اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس لیے بزرگوں، جہاں اس کے آداب معاشرت کا اہم جز ہے اس کی آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، وہیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل کی حفاظت کرے۔ جو آنکھ غیر دیکھے گی، جو آنکھ حرام دیکھے گی، وہ آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، اس آنکھ کے اندر خیر نہیں ہے، وہ آنکھ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے گی، جو دنیا کے اندر غیر دیکھے گی، جو حرام دیکھے گی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کون ہوگا جو ہم میں سے یہ کہے گا میں اللہ کا دیدار نہیں کرنا چاہتا؟ ہر ایک کی آرزو ہے، ہر ایمان والی کی یہی آرزو ہے میں اللہ کا دیدار کروں۔ تو اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہم کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے اس چیز کی کہ ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہ کو غلط استعمال نہ کریں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، مدینہ المنورہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا، اس کی بہن کا انتقال ہوا، تو بہن کو دفن کرتے وقت اس شخص کی دینار سے بنی ہوئی تھیلی قبر کے اندر رہ گئی۔ اس کے بعد جب اس نے قبر کھولی، اپنی وہ تھیلی نکالنی چاہیے تو کیا دیکھتا ہے؟ پوری آگ سے بھری ہوئی ہے قبر کا وہ مٹکا، وہ گڑا، پوری قبر ہی کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ اس بھائی کو اپنی وہ تھیلی بھول گئی، وہ بھول گئی جس کے اندر دینار تھے، وہ تھیلی بھول گئی۔ اس کے بعد اسے فکر ہوئی کہ میں اس کا عمل معلوم کروں کہ پوری زندگی یہ کیا عمل کرتی تھی۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا گھر گیا، اپنی ماں سے پوچھا، امی جان مجھے بتاؤ میری بہن کا عمل کیا تھا؟ تو بزرگوں، ہم بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیں۔ پوچھا کہ ابھی جان بتاؤ میری بہن پوری زندگی کیا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے میں اس کی قبر کو آگ سے بھرا ہوا دیکھ کر آیا ہوں؟ تو ماں نے کہا تمہاری بہن ایک تو نماز لیٹ پڑھتی تھی، ٹال کر وقت پڑھتی تھی، قضا کر کے پڑھتی تھی، اور دوسرا اس کا بد عمل یہ تھا کہ جب رات کو اندھیرا چھا جاتا لوگ اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے، تمہاری یہ بہن ان کے گھر کے اوپر جاتی، ان کے دروازے کے ساتھ کان لگاتی اور ان کے راز کو معلوم کرتی، ان کے بھیدوں کو جانتی، ان کے رازوں کو معلوم کرتی تھی۔ یہی اس کے دو عمل تھے جس کی وجہ سے اس کی قبر اس وقت آگ سے بری ہوئی ہے۔
اس وقت ہر بندہ دوسرے کے عیب کے اندر لگا ہوا ہے، دوسروں کے ٹو کے عیب کے اندر پڑا ہوا ہے. مجھے کوئی بات مل جائے کرنے کے لیے، کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے. بزرگوں، جو بندہ ساری زندگی کسی کے عیب کے اندر لگا رہے گا، اس کی ٹو میں رہے گا، وہ بندہ کبھی سکون والی زندگی نہیں گزار سکتا. اور جو بندہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی کو اس کو کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ کچھ دس سے مست نہیں ہے، ان کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرتا، وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے دنیا کے اندر. اور جہاں بندہ دوسروں کے عیب کے اندر لگ جائے گا، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں نے یہ کیوں کیا، فلاں نے وہ کیوں کیا، وہاں وہ بندہ اپنے اعمال سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. میں کہا کرتا ہوں، انسان کو اپنے سامنے ذرہ ہو ذرہ وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے ہماریا پہاڑ جیسا بڑا پہاڑ ہو وہ بھی نظر نہیں آتا. اس لیے ہم اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ہم اس چیز کو دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. یہ نہ دیکھیں فلاں کہاں کھڑا ہے، بلکہ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. جب انسان اس چیز کو دیکھ لے گا، جب انسان کو خود پتا چلے گا میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، تو بزرگوں یقیناً وہ دوسرے کو نہیں کہے گا تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے. اس کا اشارہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. جب انسان خود دیکھے گا میرے اندر کیا عیب ہے، میرے کتنے بد عمل ہیں، تو پھر انسان دوسروں کے اوپر باتیں نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی. ہم اپنی اصلاح کریں پہلے، پھر دوسروں کو دعوت دیں. مجھے بولو، ایک بندہ یہاں سے گیا ہوا ہے کہاں، بحرون، کیوں گیا ہے جی؟ تبلیغ کرنے کے لیے. مجھے بولو، قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ اس سے یہ پوچھے گا کہ تم بحرون تبلیغ کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے تھے؟ یا اس سے یہ پوچھے گا تمہارے گھر کے اندر تمہاری ماں تھی بے نمازی تھی، تمہاری بہن تھی بے نمازی تھی، تمہاری بچی تھی بے نمازی تھی، تمہارا بیٹا تھا بے نمازی تھا، تمہارا بھائی تھا بے نمازی تھا، تمہارا باپ تھا بے نمازی تھا. اس چیز کے بارے میں پوچھے گا یا بحرون والوں کے بارے میں پوچھے گا؟ ان کے بارے میں پوچھے گا. پہلے تم اپنی اصلاح کرو، پھر گھر کے بارے میں سوچو، پھر تم اگر نکل سکتے ہو اپنے گاؤں سے تو دوسرے مسلمانوں کی بھی فکر کر. پہلے تو پوچھ اس چیز کے بارے میں ہوگا. اس لیے بزرگوں، ہم اصلاح ان کی اصلاح تب کریں گے جب ہم خود کیا ہوں گے، اعمال کے اوپر کھڑے ہوں گے. ہم تب دوسرے کو کہیں گے کہ تو نماز کیوں چھوڑتا ہے، جب ہم نمازی ہوں گے. ہم دوسرے کو کہیں گے کہ تم یہ کام غلط ہے کیوں کرتے ہو، جب ہم اس کام کو چھوڑے ہوئے ہوں گے، ہم اس کام سے بچے ہوئے ہوں گے، تب ہم اس چیز کی دعوت دیں گے. پھر جب ہم دعوت دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس بات کے اندر اثر بھی ہوگا. لیکن اگر ہم اس کام کے اندر مبتلا ہوئے، ہم بے نمازی ہوئے، تو دوسروں سے کہتے پھریں گے تم نماز نہیں پڑھتے، تو پوری زندگی بھی کہتے رہیں گے، اثر نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنا ہے، پھر بستی والوں کے بارے میں سوچنا ہے، پھر گاؤں کے بارے میں سوچنا ہے، پھر گاؤں سے باہر کی اللہ اگر توفیق دے دے تو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے. موضوع کو سماعت کرنے کے بعد ایک اور بات میں کروں گا. اللہ سے دعا ہے جو کہا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول اور منظور فرمائے. وہ یہ ہے کہ بسا اوقات سننے میں یہ آیا اور دیکھنے میں بھی یہ آیا اور تحقیق کرنے میں بھی یہ آیا، آپ برا نہ مانے، کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ موضوع کے اوپر مسا کرتے ہیں. جی جنابوں پر مسا آتا ہے، موضوع کے اوپر مسا ہوتا ہے. مسا اس مسیح کے اوپر بھی نہیں آئے گا جو پھٹ چکی ہے، موضوع کے اوپر کیسے مسا آئے گا؟ تو ہم میں سے گویا آپ یہ سمجھ لیں اس دور کے اندر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دین کے مطابق چلیں گے نا، دین ہماری مرضی کے مطابق چلے. گویا ہماری کوشش، ہماری چال، ہمارا طرز عمل یہی بتا رہا ہے کہ اس وقت میں دین کے مطابق چلوں نا، دین میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. سردی آئے گی موزے کون اتارے، چلے گا جی کون دیکھتا ہے. حالانکہ پاؤں دھونا کیا ہے، فرض ہے. وضو کا چوتھا فرض ہے پاؤں دھونا. تو آپ نے پاؤں اگر نہ دھوئے یا میں نے نہیں دھوئے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، تم نماز کے لیے اٹھو تو سب سے پہلے اپنا منہ دھو لو، اس کے بعد اپنے بازو دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ دھونے کا کہا ہے نا قرآن مجید نے، یہ مت کہا کہ موضوع کے اوپر سے مسح کر لو۔ ہم ایسے بزرگوں ہم سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں، اس چیز کے اوپر غور نہیں کرتے، ہم موضوع کے اوپر بھی مسح چلا مارتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو لوگ موضوع کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ انہوں نے وضو کا چوتھا فرض چھوڑا ہے۔ فرض چھوٹ جائے تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں، وضو کا فرض چھوٹا تو وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے وہ اس چیز کے اوپر غور کرے، اور جو نمازیں انہوں نے اس کے موضوع کے اوپر مسح کر کے پڑھی ہے ان نمازوں کو دوبارہ دہرائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس چیز کے اوپر کوشش کریں گے۔ ہاں سردی کا موسم، ہم مسیاں خرید کے رکھ لیں ساتھ میں، مسی پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، لیکن موضوع کے اوپر مسح جائز نہیں ہے، کیوں نہ کتنی ہی ہم نے نئی خرید کے پہنی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ مدرسے کی طرف سے آپ کی حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر آپ انشاءاللہ سنت پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے لیے ضروری ہدایت۔ سکولوں اور کالجوں میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، اس دوران علاقہ دچی کے تمام عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ چھٹیوں کے ایام میں جہاں اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کے واسطے بہترین ٹیوشن کی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے آج ہمارے بگڑے ہوئے حالات اور دین سے دوری کے پیش نظر ہم اپنے بچوں کے لیے ان چھٹیوں کے ایام میں دینی تعلیم یعنی قرآن مجید پڑھانے کا بھی اہتمام کریں، اور یہ 3 ماہ ہمارے بچوں کے لیے بہت قیمتی ہو سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ اس سلسلے میں مدرسہ دعوت الحق دچی جو ہمارا مدرسہ ہے آپ حضرات کے ساتھ ہے، آپ اپنے بچوں کو خارجی اوقات میں صبح و شام مدرسے کے اندر بھیجیں تاکہ ہم انہیں دین کی، حدیث کی، قرآن کی تعلیم دے سکیں۔ اگر ہم چاہیں تو انشاءاللہ ہماری اولاد کے اندر، ہماری نسل کے اندر سدھار آ جائے گا۔ جہاں اسکولوں سے چھٹیاں ہیں وہاں ہم ٹیوشن کا بھی بندوبست کریں، دن کو ٹیوشن پڑھیں، صبح شام اپنے بچوں کو ہم اس کے مدرسے کے ساتھ جوڑیں گے۔ 3 مہینے کے اندر زیادہ نہ صحیح، اگر انہوں نے نورانی قاعدہ ٹھیک کر دیا تو سمجھ لیں انہوں نے قرآن ٹھیک کر دیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جن حضرات کے بچے مدرسے سے دور ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے اپنے بچوں کو مدرسے کے ساتھ جوڑیں۔ درسگاہ چل رہا ہے مسجد کے اندر، اس کے اندر بھی بھیجیں۔ اللہ رب العزت آپ کا تعاون کرنا، آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری بھی اس چھوٹی محنت کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔